انڈر ورلڈ اور کرائے کے قاتل، لاہور میں جرم کی دنیا کیسے چلتی ہے؟ انڈر ورلڈ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ کیا لوگ انصاف کے نظام سے مایوس ہو کر انڈر ورلڈ سے رابطہ کرتے ہیں؟ اتنا کماتے ہو، اس میں اتنا ہمیں بھی چاہیے۔ انڈر ورلڈ کا ایک ڈان تنگ کرتا ہے تو دوسرا اس کی قیمت لگا کر پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انڈر ورلڈ کرائمز کیسے کمزور یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ حسنین شاہ حسب معمول دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھے اور اپنی اہلیہ مہوش کو کہا کہ وہ پانی گرم کر دیں تاکہ وہ ناشتے کے بعد اپنے بال دھو سکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتہ تیار ہو گیا، جسے کرتے ہی حسنین نے بال دھونے اور اپنے دوست کے والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شالیمار ٹاؤن میں واقع اپنے گھر سے نکل پڑے۔ جنازے سے فارغ ہو کر حسنین ڈیوس روڈ پر واقع اپنے آفس جانے والے راستے پر چل پڑے۔ اسی دوران ان کا موبائل کے ذریعے اپنے دوست وسیم صابر سے رابطہ ہوا۔ حسنین اپنے دوست وسیم سے گپ شپ بھی لگا رہے تھے اور گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے تھے، اور اسی بات چیت کے دوران ان کی گاڑی ڈیوس روڈ پر واقع ٹریفک اشارے پر آ رکی۔ موبائل پر ہونے والی اس بات چیت کے دوران اچانک حسنین نے غیر ارادی طور پر کہا، یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد وسیم کو گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ وسیم نے فون پہ حسنین کے منہ سے نکلنے والے غیر ارادی الفاظ اور گولیوں کی آواز سن کر انہیں بارہا ہیلو ہیلو کہا، مگر حسنین کچھ بول نہیں رہے تھے۔ وسیم نے فون کاٹ کر حسنین کو دوبارہ فون کیا، مگر اس مرتبہ کسی نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ وسیم صابر اس بات پر پریشان ہو گئے اور چند ہی منٹوں بعد کرائم رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ میں یہ پیغام موصول ہوا کہ حسنین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ وسیم موقع پر پہنچے تو دیکھا حسنین شاہ کی لاش ان کی سفید گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر پڑی تھی اور موقع واردات پر جمع غفیر جمع ہو چکا تھا۔ حسنین شاہ کو لاہور کے مصروف ترین شاہراہ یعنی ڈیوس روڈ کے ٹریفک کے اشارے پہ 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں 2022 کا یہ پہلا قتل تھا جو شوٹرز یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کروایا گیا تھا، جبکہ دونوں شوٹرز پولیس لائن سے ہوتے ہوئے برانڈرتھ روڈ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ دونوں شوٹرز تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ اس قتل کے ماسٹر مائنڈ سمیت دیگر ملزمان کو پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان کے مطابق جس مہارت سے حسنین شاہ پر فائر کیے گئے وہ پیشہ ور شوٹر کا ہی کام تھا۔ شوٹر نے اس مہارت سے فائر کیے کہ گاڑی کا سائیڈ مرر بھی مکمل نہیں ٹوٹا اور ایک بھی فائر ادھر ادھر نہیں بلکہ تمام سیدھے حسنین کے سینے پر لگے، جو فوری موت کی وجہ بنے۔ شہزادہ سلطان نے دعویٰ کیا کہ حسنین شاہ کو لین دین کی بنیاد پر شوٹروں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا تھا۔ حسنین شاہ کی بیوہ کے مطابق اس کے مقتول شوہر لوگوں کے تھانے کچہریوں کے کام حل کرواتے تھے، جس کے عوض انہیں کچھ آمدن ہو جاتی تھی، اور اسی آمدن سے وہ اپنا گھر اور گاڑی خریدنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق شوٹرز کو اس کام کے لیے 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے تھے۔ تاہم یہ واحد کیس نہیں، لاہور شہر ہی میں دسمبر میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال شاہ اور ایف بی آر کے افسران پر حملوں کی تفتیش میں بھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان وارداتوں میں بھی کرائے کے قاتلوں کا استعمال کیا گیا۔ دسمبر میں ایف بی آر کے سینئر افسران پر حملے کے لیے شوٹرز کو فقط 25,000 روپے دیے گئے تھے۔ بلال یاسین کا کیس کچھ منفرد ہے، جس میں حملہ آوروں کو پولیس کے مطابق پیسے نہیں بلکہ آئس نامی نشہ بھاری مقدار میں فراہم کیا گیا تھا۔ لاہور میں کرائے کے شوٹرز، جتنا بڑا ٹارگٹ اتنا بڑا ریٹ۔ یہ لاہور میں اس وقت پولیس کے اندازے کے مطابق لگ بھگ 150 سے 200 کے قریب ایسے شوٹرز موجود ہیں جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں، زخمی کرنے، ڈرانے، دھمکانے، گھروں پر فائرنگ کرنے، بھتہ وصول کرنے، زمینوں پر قبضہ کرنے اور قبضے چھڑوانے سمیت دیگر مختلف سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ پولیس اہلکار کے مطابق جتنا بڑا ٹارگٹ ہوگا اسی حساب سے اس کا ریٹ ہوگا، اور یہ ریٹ 20,000 سے شروع ہو کر 5 لاکھ روپے تک جاتا ہے۔ 13 جنوری کو ایس پی سٹی اور آپریشن ونگ حفیظ الرحمان بگٹی اور ایس پی سٹی انویسٹیگیشن ونگ سرفراز ورک نے بھی ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے شاد باغ کے علاقے سے کم از کم 7 شارپ شوٹرز کو گرفتار کیا ہے،
جو قتل، بتہ اور دیگر سنگین جرائم سے ملوث تھے۔ پولیس افسران کے دعوے کے مطابق گرفتار شوٹرز افضال عرف کنو نامی گینگسٹر کے لیے کام کرتے تھے۔ لاہور پولیس کے سربراہ سی سی پی او لاہور فیاض احمد کے مطابق 2022 کے دوران لاہور پولیس نے 20 سے 25 کے قریب شوٹرز کو گرفتار کیا۔ سی سی پی او فیاض احمد کے مطابق بہت سے نوجوان منشیات کی وجہ سے ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ پارٹی بوائز ہوتے ہیں جو ایسے محفلوں سے متاثر ہو کر جرم کا راستہ چن لیتے ہیں۔ فیاض احمد دیو یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ لاہور جیسے شہر میں شوٹرز کے ذریعے بندے مروانے یا زخمی کروانے کا کام بڑے آرگنائز یعنی منظم انداز سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرائے کے قاتلوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ محدود ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں پروفیشنل شوٹرز 10-20 سے زیادہ نہیں ہیں، ورنہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے قتل ہو رہے ہوتے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ تربیت یافتہ پروفیشنل شوٹرز کی تعداد کم ہے تو کیا ایسے اور لوگ بھی ہیں جو پیسوں کے عوض کوئی بھی جرم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے مطابق ایسے افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو بے روزگاری یا نشے کی لت کی وجہ سے جرائم اور گولی چلانے کے لیے میسر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پروفیشنل شوٹرز نہیں، جس کی ایک مثال انہوں نے بلال یاسین پر حملے کی تفتیش سے دی۔ بلال یاسین پر حملہ کرنے والوں کو صرف مفت آئس دی گئی تھی۔ مسلم لیگ نواز کے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب اور سابق صوبائی وزیر بلال یاسین پر لاہور میں گزشتہ سال 31 دسمبر کو نقاب پوش افراد نے گولیاں چلائیں۔ بلال یاسین اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے مطابق بلال یاسین پر حملہ کرنے والے شوٹرز کو اس دن صرف مفت آئس دی گئی تھی کہ یہ لے لو اور چھوٹا سا کام کر آؤ، ٹارگٹ پر گولیاں چلانی ہیں اور اسے ڈرا کر واپس آ جانا ہے۔ بلال یاسین پر حملہ محض ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ بلال یاسین پر گولی چلانے والا آئس کا نشہ کرتا تھا اور بلال یاسین پر گولیاں چلانے کے بعد اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پستول ہی گر گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار پستول چلا رہا تھا۔ لاہور میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن میں شریک پولیس افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ لینڈ مافیا جوا، پیسوں کی ریکوری کرنے اور بندے مروانے کے لیے شوٹرز رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں انہوں نے بھی شوٹرز رکھے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور پولیس نے لگ بھگ 200 کے قریب ایسے شوٹرز کی لسٹ بھی تیار کی۔ جب ملزمان نے اس لسٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو پولیس کی اعلیٰ قیادت نے کسی بھی ایسی لسٹ کے موجود ہونے کی متعلق صاف انکار کر دیا تھا۔ اس سینئر پولیس افسر کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے ڈیرے لاہور میں شوٹرز کے ٹریننگ سینٹر ہیں، جہاں ان کے مطابق غریب گھروں کے ان پڑھ بچوں کو پالا جاتا ہے۔ ان کے کھانے پینے، منشیات سمیت دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں بندوق چلانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جسے ڈرانا دھمکانا ہو، زخمی کرنا ہو یا پھر قتل کرنا ہو۔ مارنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں۔ وہ بس حکم پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسے شوٹرز کو ٹارگٹ کی تصویر دی جاتی ہیں، چند دن کی ریکی ہوتی ہے، جس کے بعد جگہ اور مقام کا وقت وہ خود طے کرتے ہیں اور ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے طریقہ واردات کے متعلق ایک پولیس افسر کا کہنا تھا کہ ڈرانا دھمکانا تقریباً 90% کیسز میں کام کر جاتا ہے اور تقریباً 10% میں ہی زخمی یا قتل کرنے کی نوبت آتی ہے، تاکہ دوسروں کو پیغام دیا جا سکے کہ انکار کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ ورلڈ یا جرم کی دنیا سے جڑے لوگ ڈرا دھمکا کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زخمی کر کے یا ڈرا دھمکا کر اگر کام نکل جاتا ہے تو بندہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ان کا کام ڈرا کر ہی ہو جاتا ہے تو وہ زخمی کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ انڈر ورلڈ کا بزنس ماڈل ہے۔ لاہور جی آفتاب چیمہ کے مطابق جو پہلے ایس ایس پی لاہور اور پھر ڈی آئی جی لاہور کے طور پر تقریباً 5 سال کام کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ طریقہ واردات پہلے بھی موجود تھا کیونکہ مختلف جرائم میں کرائے کے قاتل پہلے بھی استعمال ہوتے تھے۔ آفتاب چیمہ کا کہنا تھا کہ یہ کہنا کہ لاہور میں ایک کثیر تعداد میں شوٹرز آ گئے ہیں محض مبالغہ آرائی ہوگی۔ اس کا قصوروار وہ خود پولیس کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کیسز کی تفتیش سے جان چھڑانے اور اپنا کام آسان کرنے کی غرض سے کہہ دیتی ہے کہ فلاں کیس میں تو کرائے کے قاتل ملوث تھے۔ آفتاب چیمہ کے مطابق ایسا نہیں کہ لاہور میں شوٹرز نہیں اور ان کی تعداد بڑی نہیں ہوگی۔ ورلڈ
لاہور کی جرم کی دنیا۔ اور پولیس شوٹرز کا تعلق مختلف ریکارڈ یافتہ ملزمان سے جوڑتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگ لاہور کے انڈر ورلڈ میں بھی مکمل طور پر فعال ہیں۔ پولیس کے مطابق انڈر ورلڈ ایک غیر قانونی متوازن نظام ہے جہاں طاقتور افراد پیسے کے عوض پیشہ ور افراد کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ جہاں اس دنیا میں جرم عام ہے، وہیں یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ بہت سے لوگ انصاف کے نظام سے مایوس ہو کر بھی انڈر ورلڈ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انڈر ورلڈ کے ذریعے لوگ اپنے مخالفین کے قتل سے لے کر اور بھی کئی کام کراتے ہیں۔ انڈر ورلڈ کی طاقت اور دولت کا ایک اور ذریعہ غیر قانونی ٹیکس یا بھتہ بھی ہوتا ہے۔ کاروباری لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ لیا جاتا ہے کہ اتنا کماتے ہو، اس میں سے اتنا ہمیں بھی چاہیے۔ انڈر ورلڈ کے لوگ پہلے خود ہی کسی شخص کو ڈراتے ہیں اور پھر خود ہی متاثرہ شخص کی حفاظت یا پروٹیکشن کے نام پر پیسے بھی لیتے ہیں۔ ایک ڈان تنگ کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ وہ اتنے پیسوں کے عوض اسے پروٹیکٹ کرے گا۔ آرگنائز کرائمز کو انڈر ورلڈ ایسے کنٹرول کرتی ہے جیسے کوئی کمشنر اپنے ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقے مختص کیے ہوتے ہیں کہ کون سا آرگنائز کرائم کس علاقے میں کس گینگ نے کرنا ہے۔ علاقوں کی حد بندی پر یہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ یہ گینگز آپس میں نہیں لڑتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں لڑ کر یہ تیسرے فریق یعنی پولیس اور دیگر ریاستی اداروں کو دعوت دینے والی بات ہے جس سے یہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈر ورلڈ کو کچھ طاقتور لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ انڈر ورلڈ اور پولیس کا کیا تعلق ہے؟ انڈر ورلڈ دو جرائم کی بنیاد پر پھلتی پھولتی ہے، جوا اور منشیات۔ اگر صرف ان پر قابو پا لیا جائے تو لاہور شہر سے جرائم خاص کر انڈر ورلڈ کرائم ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا بظاہر مشکل ہے کیونکہ خود کئی سینئر پولیس افسر بھی مانتے ہیں کہ اس انڈر ورلڈ کی دنیا اور پولیس کے درمیان ایک تعلق ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جوا اور منشیات پولیس کی براہ راست معاونت اور سرپرستی سے ہی ہوتا ہے۔ خاص کر جوا تو پولیس کے زیر نگرانی ہی ہوتا ہے۔ پولیس کے تفتیشی افسر کا دعویٰ ہے کہ پولیس براہ راست ان دونوں کرائمز کو تحفظ دیتی ہے اور مالی فائدہ اٹھاتی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور کی انڈر ورلڈ آج سے 10 سے 15 سال پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی۔ انسپیکٹر عابد باکسر کا نام لاہور میں انڈر ورلڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن پولیس انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تمام کیسز جھوٹ کی بنیاد پر درج کیے گئے۔ آج تک ایک بھی ایسا بندہ نہیں پکڑا گیا جو کہتا ہو کہ اس نے عابد باکسر کے کہنے پر فلاں قتل، کسی کو زخمی یا کسی کو ڈرایا دھمکایا ہو۔ عابد باکسر نے شوٹر سے متعلق ایک سوال پر کہا، اگر میں نے لاہور میں شوٹرز رکھے ہوئے ہیں تو پولیس پکڑتی کیوں نہیں؟ کس نے روکا ہے انہیں؟ ایک سوال کے جواب میں عابد باکسر نے اعتراف کیا کہ وہ زمینوں سے قبضے چھڑوانے اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں معاونت کرتے رہے ہیں۔ اگر میں لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں تو اس میں کون سا جرم ہے؟ عابد باکسر کے مطابق انہوں نے ماضی میں کئی کیسز میں صلح کرائی، لیکن اب وہ اس طرح کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ انڈر ورلڈ اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اہم سوال ہے جس کا ایک جواب تو پولیس اور انڈر ورلڈ کے تعلق میں چھپا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی چند مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کو بروقت سزائیں ملنی چاہیے۔ پولیس کا بہتر ہونا، ان کی پیشہ ورانہ قابلیت بڑھانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے۔ کرمنلز جرم کرنے میں بہت آگے جا چکے ہیں، جبکہ ہمارا فوجداری نظام عدل بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ نظام عدل جتنا مضبوط ہوگا، جرائم پر قابو پانے میں اتنا ہی معاون ہوگا۔ شہزادہ سلطان کے مطابق پولیس ملزم کو پکڑ کر عدالت لے آتی ہے، لیکن پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی، جس سے سزائیں کم ہوتی ہیں۔ پولیس اور پراسیکیوشن کو تگڑا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بہتر تعاون سے ہی ملزمان کو سزائیں دلوانے میں مدد ملے گی، جس سے جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرائم کے بڑھنے میں ہمارے سماجی و معاشی حالات، بے روزگاری، معاشی ناہمواری، یکساں مواقع نہ ملنے کا بھی ہاتھ ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ وہ سب جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔